السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام آصف رضا ہے اور میں آرٹس اسسٹنٹ ریزیڈنسی لاہور ماڈل ٹاؤن سے. ٹوڈے 17th August 2023. سب سے پہلے بہت ساری تعریف ہیں اللہ پاک کی، دین بہت سارے درود محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور بہت ساری تعریف ہیں آپ کے. آج میرے ساتھ میرے گیسٹ ہیں. آپ کو ویسے چھوٹا سا بچہ لگ رہا ہوگا، نام راجا بلال ہے، اینڈ آپ کو یہ بھی نہیں لگ رہا ہوگا کہ یہ 18 ایئرس ہیں، مگر الحمد للہ یہ ہیں. پنڈ دادر خان، جہلم ڈسٹرکٹ آپ کا جہلم، اینڈ پلیس آپ کی پنڈ دادر خان. اور الحمد للہ he has received his piece of life. جزاک اللہ مبارک. کمال جرنی ہے ان کا. ریفیوزل بھی لیا، پھر بھی ہمت رکھی، پھر اپلائی کیا یہیں سے اسی لیول سے لاسٹ ڈیٹ میں ریفیوزل. بتائیے کچھ کمال چیزیں، کتنی ہمت کہاں سے آئی؟ جی سر، بیسیکلی میرا نام راجا بلال ہے. اوکے. پنڈ دادر خان علاقے جہلم سے تعلق رکھتا ہوں. کس نے بھیجا تھا یہاں؟ سر اصل میں 2022 اگست کے منتھ میں اسلام آباد تھا. اوکے. وہاں سے مجھے ایک دوست ہے علی علی خان، ان کی بہت محبت ہے میرے ساتھ نومبر سے. ان کے کزن آپ کی جو ہے نا تو گئے تھے، انہوں نے بتایا آپ کا، تو میں پھر آپ کی سرچنگ کی، ویڈیوز وغیرہ بہت ساری دیکھی، ماشاء اللہ بہت سکسیسفل اسٹوری تھی آپ کی. میں وہاں سے پھر مطلب جرنی اسٹارٹ ہوئی، گھر گیا اسلام آباد سے. گھر گیا تو میں نے گھر ڈسکشن کیا، لیکن ہماری فیملی ساری اس طرح کہ ہماری فیملی کوئی ممبر اس طرح مطلب ویل ایجوکیٹڈ نہیں تھا. ایجوکیشنل پوائنٹ آف ویو سے اس کو سر نے یہ پتہ نہیں کیا یہ کیا ہوتا ہے، کیا سسٹم ہوتا ہے، ساری بات سمجھائی یہ اس طرح ہوتا ہے، یہ اس طرح ہوتا ہے. مطلب بہت مشکل سے کنوینس کیا. میرے بڑے بھائی علی صاحب کو بہت آتا، یعنی پہلا اسٹیپ بہت مشکل. ابھی تو کیس کہیں کسی لیول پہ آیا ہی نہیں، اور وہ ان کو بتانا کہ بھائی میں نے باہر جانا ہے، اسٹڈی ویزا اپلائی کرنا ہے، جی سر، اور اس کے یہ پوائنٹس ہیں. جی سر. پھر یہ سر کیا میں بڑی مشکل سے والد صاحب کو کنوینس کیا، آپ کو بتایا. پھر میں اپنے بڑے بھائی علی کو 8 ستمبر 2022 کو آپ کے پہنچ گیا. اچھا، 8 سپٹمبر 2022 کو ہے ڈن. اور فروری کے لیے اپلائی کیا. فروری کی 15 ستمبر سے لاسٹ ایڈمیشن. ٹھیک ہے. وہ آپ نے سر کہا تو یہ بہت اچھا لگا، بہت اچھی. الحمد للہ یہ نہیں کہ آپ سامنے بیٹھے کچھ بات نہیں اس طرح کی اپنے والد صاحب کو بتایا، وہ بہت مطلب خوشی ہوئی. اچھا. مطلب فار ایگزامپل آپ نے کہا تھا کہ میں کوئی مطلب جیلی پیپر کا سسٹم میں کرتی نہیں ہوں، کیونکہ فیک ڈاکیومنٹیشن سسٹم میرا سب بہت خوش. اور اب میں آپ نے ساری بات سمجھا تھا کہ میں نہیں کہتا کہ آپ کو 100% ویزا لگے اس کے بعد. ہاں بالکل، میرا کوئی بات نہیں. ویزا اللہ نے دینا ہوتا ہے. تو یہ دو باتیں بہت اچھی لگی میری فیملی کو ماشاء اللہ. گڈ. اس لحاظ سے میرے والد صاحب نے یہ کہا تھا کہ یہ باتیں مجھے بہت اچھی لگی ہیں، اللہ کا نام لو انشاءاللہ اللہ پاک خیر کرے. آپ کے جو بھائی آئے تھے وہ بڑے بھائی تھے؟ بڑے بھائی. سبھی بھائی. جی پھر کیس سٹارٹ ہو گیا. کیس سٹارٹ ہو سر، آپ کیس دیا بڑے خوشی خوشی سٹارٹ ہو گیا. پیسے آ گئے میرے پاس، جی سر. آپ کے ڈاکیومنٹس آ گئے، جی سر. ایڈمیشن اپلائی ہوا، جی سر. ہو گیا. جی سر. ریجیکشن تو نہیں آئی جی تھی؟ سر. ایڈمیشن ایڈمیشن ہوا، آپ نے فیس پے کر دی، جی اب سر. پیسے پہنچ گئے. جی سر. کیس ریجیکٹ ہو گیا. سر حالانکہ بہت ہارڈ ورکنگ میم نے کروائی. بہت فرسٹ ٹائم جو ہوتا ہے نا اس میں بندہ ویسے بھی سوچتا ہے کہ اس میں بہت ہارڈ ورکنگ کرنی ہے. ہاں بہت محنت کر کے، کوئی شک نہیں. بہت محنت کی تھی، ہر معاملات میں میڈم نے بہت ساتھ دی. مجھے بھی ساری رپورٹ اچھی مل رہی تھی تمہاری ہر چیز کی. جی سر. ویسے سے ریئیکشن آ گئی. پھر کیا پوزیشن رہی؟ اب دیکھیں میرا، وہ جو بندے جن کو اس بارے میں علم نہیں تھا، جی سر. ان کو تم نے خود کنونس کیا، جی سر. بھائی نے کیا، جی سر. تم لاہور لے آئے، جی سر. ابو کی انویسٹمنٹ کروا دی، جی بالکل. کروا دی، جی اور بالکل. ویزا کیا ہو گیا؟ ریجیکشن. اللہ. اور اب سب کا اب رسپانس دوراہے پہ کھڑے ہو گئے، جی سر. نہ آگے کے نہیں. نہ آگے کے نہ پیچھے کے. دوراہا کیا کہ ایک تو نقصان ہو گیا، جی سر. ایک دوسرا جس بندے سے بارے میں ساری ڈسکشن تھی وہ بھی زیرو پہ چلے گئے. جی سر. اب کیا ہوگا؟ سر پھر مطلب میں اسی دن جس دن ریجیکشن آئی ہے، کوئی بینک اسٹیٹمنٹ کی پرابلم تھی، ٹرانزیکشن مطلب فرسٹ ٹائم مجھے پتہ نہیں تھا بینک اسٹیٹمنٹ کی آئی بات. تو میں نے پھر والد صاحب سے بات کی. مطلب میرے بھائی بڑے بھائی نے انہوں نے والد صاحب سے سمجھایا. والد صاحب سے یہ کہتے چلے ہو گئے جو چھوڑیے آپ اس معاملات کلوز کرتے ہیں. لیکن میرے بھائی نے کہا ایسا کرتے ہیں
نے سر سے بات کی, ہم لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کو لیٹر اگلے ڈے کروا دیتے ہیں, آپ ایک منتھ ود ان منتھ میں ویسے چلے جائیں گے اپائنٹمنٹ لے کر, ویسے دوسری ہر چیز آپ کی مکمل فائل ہو گیا, انٹرویو ہو گیا. ان کی وجہ یہ تھی کہ ڈیسیجن بھی لیٹ تھا. جی سر 3 منتھ لیٹ ہوا. یہ کتنا مشکل کام تھا ہمارے لیے, ویٹ کرنا بہت مشکل. ایک کام آ رہا ہے مہینے میں, یہ کتنے دن میں آیا سر یہ تقریباً 1 منتھ میں. اچھا یہ پیپل یو کین واچ اٹ لائک آپ ایسا نہ سمجھیں یہ ریفیوزل ہے. جی سر فرسٹ ریفیوزل ہے یہ, ایسا ہی ہے نا. جی سر. اوکے پھر میم نے بتایا کہ وہ یونیورسٹی جو ہے نا لیٹر نہیں دے رہی نیکسٹ ڈے, کہ وہ کہتی ہے اگلی سیمسٹر کی فیس جو ہے پے کریں. تو میم نے کہا سچینی یونیورسٹی ہے, اچھی یونیورسٹی ہے, میڈ ان 1968 ہے, تو بہت اچھی اس کی رینکنگ تھی, میں چیک وغیرہ بھی کی. حالانکہ سپٹمبر ڈے میں بہت اچھی ان کی ویزا گرانٹ ہوئی تھی 2022 میں. بالکل چینج آف یونیورسٹی. اب کتنا مشکل وقت آ گیا بلال. پھر سر 0 سے دیکھیں نا, 0 پہ بھی نہیں, نیگیٹو. جی سر. کیس واپس آیا جی سر. اور 2.5-3-4 لاکھ لاس ہو چکا. جی سر. ہو چکا. بالکل 0 پہ بیٹھ کے آ کے. جی سر. فیس بھی واپس آ گئی. جی سر. اپلیکیشن نیو دو جی, ایک جی سر. ٹیوشن فی دوبارہ, انٹرویو پاس کرو پھر دو, جی سر. ٹیوشن فیس پے کرو, اس کے اوپر پھر خرچہ کرو. جی سر. پیسے کی فیس بھی. ویسے تو پھر ڈیفالٹ ہے ہی, جی سر. مگر یہ جو 3 خرچے اور 0 پڑ گئے. جی سر. بالکل. اس میں تمہاری ہمت نہیں جواب دے. سر ہمت ایک بار تو مطلب تھوڑا سا بولے کہ میں نے کہا ضروری نہیں ہوتا کہ ریفیوزل آ جائے, میں نے کہا وہ بتایا کہ پتہ وہاں پر ختم ہو جائے. اچھا زندگی میں بہت ساری چیزیں انسان اچھا بڑا وقت زندگی کے ماشاءاللہ یار, I really appreciate. سر اپنے والدین کے لیے کچھ کرنا چاہتے تھے, تو زندگی میں بہت بڑی یہ خوشی تھی ہمارے ہاتھ کے لیے. اب سر آپ خود دیکھیں اس یونیورسٹی میں نے اپلائی کیا, میں جس میم نے انٹرویو دیا مجھے میم کہتی تھی یونیورسٹی کی کہ آپ مجھے کہتی ہے آپ کی انگلش بہت اچھی ہے. گڈ. میں نے کہا تھینک یو. کہتی مجھے بھی یار یہ فرسٹ ڈے بھی انگلش اچھی تھی جس وقت فرسٹ ڈے 22 سپٹمبر کو آئے تھے. جس 8 سپٹمبر تب بھی وہ لیول تھا یا تیاری کی پھر اس سر تیاری کی پہلے تو ان چیزوں کو تو پتہ نہیں تھا, بہت کم تھا, مطلب کمیونیکیشن کی بہت. پھر میم زیادہ کال کرتی, پھر مطلب 1 منٹ بھی آگے پیچھے نکالنے پر کالے آ جانی. پھر میم صاحب جس چیز کو گزارنا پڑتے پھر اپنی تیاری کو پھر ہر چیز مطلب صحیح لگنے لگتی. کمیونیکیشن اسکل اچھی. سر وہ میم مجھے کہتی تھی مجھے امید ہے میری آپ سے گورڈ یونیورسٹی میں ملاقات ہوگی. اوکے بہت شکریہ, تھینک یو. سو ایڈمیشن دوبارہ اپلائی, اپلیکیشن دی, ٹیوشن انٹرویو پاس کیا, ٹیوشن فی پے کر دی, اور ایک اور بھی تو رسک لے لیا. اس یونیورسٹی میں ٹیوشن فی اللہ نہ کرے ریجیکٹ ہو جائے تو 500 سے 1000 یورو بھی ریفنڈ نہیں ہوتے, دوسرے میں سے تو پیسے تھوڑے سے کٹتے ہیں. جی سر, وہاں 200 شاید 300. اتنا مشکل نہیں لیا تم نے, یہ کیسے سارا کچھ سنبھال لیا؟ بس سر میں نے وہ جی فیملی کی بہت بڑی سپورٹ ہے, مطلب جو بات میں سمجھاتا تھا کنوینس کرتا تھا کچھ مان نہیں لیتے تھے. بلکہ انہوں نے نہیں یہ کہ میرے پاس صاحب اس دن میرے ساتھ بائک پر آ رہے تھے جب میں پہلے پڑھا, انہوں نے مجھے کہا بچے میں نے اپنی عمر جو کرنی ہے کرنی ہے لگا رہی جو کرنا ہے. میں نے اللہ کے پاس چلی میں یہ نہ کہنا کہ کاش میں والد صاحب اس وقت یہ کر دیتے تو میری زندگی جو ہے صحیح تندرستی دے, تم بے شک سایہ رکھے, اللہ ایمان والی خاطر رکھے, اور وہ سارے سفر آسان کرے ان کے اور ہر ایک پیرنٹس کے انشاءاللہ. چلتے ہیں, اب آگئی فائل ریڈی ہو گئی. جی سر. آ گئی فائل لے کر جانے لگے. جی سر. اب اسی ایمبیسی میں دوبارہ جانا ہے. جی سر. فائل نیو, جی سر. ایڈمیشن نیو, جی سر. یونیورسٹی نیو, جی سر. اور ریفیوزل ہاتھ ہوا. جی سر. اب کیا ہوا, وہاں پہنچے تو کیا ہوا بتاؤ. سر وہاں میں پہنچا تو میرے ساتھ 2-3 دوست بھی تھے ساتھ میں. اس دن یہ پڑھنا تھی ایک ہمارا اس کے ویزا گرانٹ, ہمارا ویزا گرانٹ ہو گیا. وہ مجھے یہاں پر ہی ملاقات ہوئی تھی, بڑا اچھا لگا, بہت اچھا لگا. میں گیا اندر تو فائل میں سبمٹ چیک کی ساری, تو پھر میم نے مجھے بلا لی انٹرویو کے لیے. یہاں بڑا ٹیکنیکل پوائنٹ ہے, بلال نے مجھے ابھی بتایا آ کر. بلال کہہ رہا ہے کہ نارمل انٹرویو 3-4 منٹ کے, اور تمہارا تقریباً 15 منٹ کا. 15 منٹ. اور اس دن صرف میری جو انٹرویو لی تو کسی کو نہیں. اللہ چلی نہیں تھی. اس نے ہر ایک پوائنٹ یہ سوچا کہ کہیں سے تمہیں ریفیوز کیا جائے. جی سر, تو کہیں سے یہ چپ کر دے, کانفیڈنس لو ہو جائے, مطلب کچھ ایسے سر وہاں پر ایسے ایسے لڑکیوں نے فارم فل کرنے نہیں آتا. اللہ وہ کنسلٹنسی سے تھے دوسرے. سر ایک کنسلٹنسی سے اور اس کی ریجیکشن ہے سر. اور بات ہے کہ مطلب اتنی حیرانگی والی ہے کہ وہ موٹیویشن لیٹر ہنگری کی جگہ اس نے سویڈن لکھ دی. کسی اور بچی کا وہی کاپی کر کو سکھا کر آ رہی ہنگری کی ڈپارٹمنٹ تھی, اس کو سویڈن اس نے مینشن کر کے
freedom like as a state. उसमें वहाँ किसी का भी मोटिवेशन उठाया, जी सर। उस पे नाम चेंज किया और इसको दे। और एक और लड़की का वो कह रहा है कि मेरी 14 तारीख अगले महीने 14 तारीख की अपॉइंटमेंट है, अभी मैंने पैसे रखाए हैं इकट्ठे 30 लाख। मतलब सर बहुत इस इन चीज़ों की वजह से हमारा तबार उठ गया इन चीज़ों से। हम इन चीज़ से भागते हैं, वो उसके साथ ये हो तो उसके साथ ये होता है। इंटरव्यू पे आते हैं माशाल्लाह तुम्हारे, मुझे पता है तुमने बहुत टेक्निकल बातें की हैं, सुनने वालों को तुम्हारे पॉइंट समझ आए कि ये क्या वजह है, ये क्यों उनके साथ हो रहा है। तुम आओ दोबारा वापस इंटरव्यू पे, उस दिन तुम्हें हर तरह से ट्रैक करने की कोशिश कराने की कोशिश की भाई, ये मतलब वो मैं जाता गया हूँ। रिफ्यूजल पे भी बात की जी सर, मैं ये बता वो कहते ये मैंने पूछ नहीं है तुमसे, मैंने वो तुम्हारा रिफ्यूजल लेटर को था ना, लेटर को पढ़ लिया, उसको जो कंप्लेन लेटर लिखा होता क्लैरिफिकेशन लेटर, मैं फाइल लगाते को कह रही थी व्हाई डिड यू चेंज यूनिवर्सिटी, व्हाई डिड यू चेंज यूनिवर्सिटी। ओके, मैं आंसर देता, वो कहती नहीं आप प्रॉपर आंसर नहीं दे, मतलब जानबूझ कर ना, मैं फिर वो कहती आप 4 बार से कहा प्रॉपर नहीं दे, मैं फिर कोई बताता, फिर वो कहते नहीं कर, मैं फिर अगले आंसर फिर बैंक स्टेटमेंट ऐसे ठाल कर ये कौन सी बैंक स्टेटमेंट है, मुझे लगता है जी फेक है जी, कितनी ट्रांजैक्शन की है कोई समझ नहीं, 35,000 क्लोथिंग पहले से क्या है ये, मतलब एज अ नेचुरल स्टेटमेंट को एक्चुअली तुम्हें तंग करने की कोशिश हो रही है, तुम्हारा लेवल चेक हो रहा है। हां, मैं तुम्हारी जो मैंने कहा ये बैंक स्टेटमेंट है, ये एमसीबी बैंक से मेरे पास आपके अकाउंट से आप कहीं से भी चेक करवा रहे हैं, मेरे करके पत्रकार ने कंफर्म कर दिया। तो काफी मेरे उन्होंने चीजें एक पेज में सारे ने मुझसे क्वेश्चन किया, पाल एक पेज फिर इतना तक सारा उसने पूछा कि आपने डेयरी फार्म में काम करने वाले कितने बंदे रखे। ओके, मैंने कहा 3, कहते दूध कौन सप्लाई करता है आपको, वाला साहब यहाँ बंदे मैंने को कहते और अपॉइंटमेंट आ गई, अपॉइंटमेंट सर पर वो कहते थे कि आप उसके कंसल्टेंट है, मैंने कहा मेरे कंसल्टेंट नहीं है, फिर है मैंने कहा नहीं, फिर वो भी फाइल सारी बना कर कहती मैंने आपकी सारी रीड कर ली फाइल, आपको कंसल्टेंट है तो मान लो बहुत मैंने अच्छा ठीक है, अपॉइंटमेंट तुमने कैसे, मैंने कहा थ्रू ईमेल, कहती है अच्छा ईमेल की आईडी का नाम बता दो, अच्छा कि मुझे अब सही दे में नहीं था, मैं वहाँ चुप कर तो मैं गया, मैंने सोचा मैंने www.hu.reservation.gmail.com कह दिया, चुप कर गया। अब वहाँ से चुप कर जाता तो फिर समझ आ जाए नीचे से। चलते हैं इंटरव्यू हो गया, क्या लेवल क्या चीज़ें समझ आई आफ्टर इंटरव्यू, तुम्हें लगा क्या स्टेटस है, रिफ्यूजल होगा सर वीज़ा ग्रांट होगा? मेरा सर स्टेटस ये था कि किस तरह से इंटरव्यू में हमने लिया ना, आप चांस लग रहे थे, क्योंकि दूसरे जितने बच्चे थे वो लड़का जो है फीमेल वो सिर्फ 2-3 सवाल करता है, बस वो जो था बहुत मतलब इजीली वो काम करता है। लेकिन सर मेरा ग्रुप भी बना हुआ स्टडी नहीं, इतने परसेंट मैं खुद ऐड करूँ, मैंने खुद बनाया, कम से कम 300 बच्चे ऐड हैं, तो अब फीमेल की वीज़ा रेशियो बहुत ज़्यादा है सर, अच्छा बहुत अच्छी वीज़ा रेशियो मेल की निस्बत। तो मैं घर पे आया तो मेरे अभी कहते थे मेरे भाई भी कि वो लड़की ने इंटरव्यू लिया, बहुत ज़्यादा जो तुमसे चीज़ें पूछी है वो मुतमईन हो गई तुमसे, तो बहुत दुआएं थी तुम्हारे पेरेंट्स तो बस सर अल्लाह से मांगा मैंने दिया, रात दिन नमाज पढ़ी, तहज्जुद पढ़ा और ध्यान की दुआएं थी। अच्छी क्या आपको ये अच्छी तरह बात पता है कि सही कहने की इसको वीज़ा रेशियो अच्छी नहीं जा रही, साथ में बस वो ये है कि वहाँ से जो स्किप हो सकता है, या तो स्किपिंग का इशू नहीं है, हो सकता है कोई और टेक्निकल पॉइंट है, जबकि 5 वीज़ा हैं जी 5 वीज़ा। अच्छा मैं वो सर कुछ ने ये भी कहा है कि प्राइवेट एजुकेशन आपकी बहुत वीक है इस जमीन ना, प्रीवियस एजुकेशन, तो हालांकि मेरी सिर्फ 56% नंबर था, अब वो आपके पास एक केस था कुछ ये तो कहा कि गुजरात का लड़का सही कहने को उसकी 61% तो रिफ्यूजल लगाया कि आपकी प्राइवेट एजुकेशन बहुत वीक है, तो सर कहने ये बात मतलब ये है कि सारी बात इंटरव्यू की होती है, दूसरी बात डॉक्यूमेंट की होती है। क्या 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 गाइड करोगे, क्या कहोगे अपने दोस्तों को कि एक बार रिफ्यूज़ल होना, डीमोटिवेट होना, छोड़ देना चाहिए, कुछ दोबारा ट्राई करना चाहिए, कंसल्टेंट चेंज करना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या कहते हैं? सर रिफ्यूज़ल ज़िंदगी का ये भी बहुत बड़ा हिस्सा है, जरूरी नहीं है कि हर चीज़ बंदा जीते ही मुझे ये मिले ही मिले, तो नीचे से ऊपर जाना पड़ता है। तो मेरा जब इसलिए यकीन मैंने 10 मिनट शायद थोड़ा सा होगा मुझे, ना मेरी फैमिली को कुछ हुआ था ना मुझे, देखो कोई बात नहीं, अल्लाह पाक कर दो सर, अल्लाह उस वक्त तक कभी एक पे वाला बात नहीं करते जब तक सौ हो, ये कुदरत का असूल है सर, वो जला जलाल है बादशाह, और उसकी बादशाही के जलवे ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं से उठाकर मिस्र का बादशाह। माशाअल्लाह, वेरी गुड। तो सर मैंने अल्लाह से मांगा, हकीकत बात सर मैंने बताऊँ,
رات دن مانگا رو کر مانگا سر. تو حالانکہ آپ کو پتہ ہے چانس بھی بہت کم تھے صحیح چاہنے کی. پی ایم بی اور آئی بی ایس کی تو 100% ویزا ریشو جا رہی. میں جب فائل لینے آیا میں وہاں پر کوئی تو بس میں سامنے مجھے ایک دوست کال کرتے چلے راستے میں تو کہتا ہے مشکل ہے چلے مجھے ویزا لیٹر سینڈ کرو میں دیکھتا ہوں کیا پتہ بھی گنجائش ہے. اتنا مطلب میں گیا میرے کو ویزا لیٹر ہی نہیں تھا پیچھے مجھے سمجھ آ گئی. تو اس وقت جو معاملات ہیں نجائز ہاتھ پر اللہ جانتے ہیں میں جانتا ہوں. کیا کہا جائے آپ نے ویڈیو سنی راجہ بلال کے ویوز سنے ماشاء اللہ بہت ہی اچھے ویوز اور کتنی پیاری اگزامپل ہو سکتے ہیں. آپ کو میرے لیے تو روشنی روشنی ہے. باقی آپ کے لیے سفر مبارک ہو. سر کچھ دوست نا گروپ میں ڈسکشن ہوتی ہے اکثر اسٹڈی کنسلٹنٹ کے والے سے وہ سب لوگ ویڈیو دیکھیں گے تو یہ بات کرنا میں نے نہ سکے. وہ سر صاحب مطلب اکثر بات ہوتی تھی تو گروپ میں مذاق کرتے ہیں کہ ہر سوال کے پاس کے ہر سوال بہت زیادہ اسٹوڈنٹ ہیں اس میں بہت زیادہ فیس دیتے ہیں یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں. تو جب میں ایک بات نہیں کرتا ہوں نا ایک بات میں کاٹوں آپ کی. جی سر یہ میں نے نہیں کہا ہے کچھ نہیں میری کوئی ایسی ڈسکشن ہے جتنی آج کی یہ بات ہو بھی رہی ہے یہ نیچرل باتیں ہیں. جی سر بالکل. اور یہ بھی جو ہم کال ابھی اینڈ کرنے لگے تو انہوں نے اپنی طرف سے ہی جو کچھ کہنے لگے مجھے بات کا اندازہ ہو گیا. کیجیے پوری آپ بتائیے. تو سر ان بچوں کو یہ ہے کہ میں نے سب کچھ اس بات پر ٹوکتا تھا کہ کنسلٹنٹ ہائر کرنا ایک کوئی فار ایگزامپل ایسا پاکستان میں ایک بھی نہیں کنسلٹنٹ ہوگا جس کا ویزا ریجیکشن ہے اسٹوڈنٹ کی وہ تمام کنسلٹنٹس فیس واپس کرو. یہ بہت بڑی سر اچیومنٹ ہے آپ کی حقیقت بات. میرے اندازے کے مطابق تو کوئی بھی نہیں ہوگا اس طرح. جو سر آپ نے تو سر محنت کی ہوتی ہے میں کہہ رہا ہوں میری محنت جو ٹیم کی محنت ہے یا جو عارضہ کی محنت ہے نام رکھ لیتے ہیں عارضہ بالکل سر اس نے کچھ واقعی تو نے اتنا کیپیبل کیا کہ جو سروس ہم نے دی ہے وہ کیپیبل ہے. سر کیوں نہیں کیپیبل اس لیے تو آپ کے سامنے بیٹھ کر بات کر بہت کانفیڈینس نے دیا سر فیملی. تو جی میں بات کہہ رہا ہوں کہ میں نے ابھی تمہارے ہوتے ہوئے تم شاید یہی بیٹھے تھے یا شاید آئے تھے مجھے ایک دوست کی کال آئی ہے جرمنی سے. جی سر. ان کا نام رمضان ہے. اچھا سر. اور وہ میرے پاس سے 2009 میں سویڈن گئے تھے. ماشاء اللہ سر. بہت اچھا سیٹ اپ تھا. اینڈ انہوں نے جو لفظ بولے نا میں آنیسٹلی اندر سے نا میلٹ ہو گیا. یہ سیٹ کہ آپ کو پتہ ہی نہیں آپ کیا کر رہے ہیں. آپ کو اندازہ بھی نہیں ہے اتنے سال گزر گئے آپ ایک شخص کو نہیں ایک فیملی کو نہیں ایک پورے ویژن کو کھڑا کر دیتے ہیں جس کے اوپر آپ. اور انہوں نے جو بات بولی ہے نا میں یہ لائیو ان سب کو لوں گا جلدی. میں نے بولا آپ چاہیں تو جو پیسے آپ نے 10 سال میں کمائے ہیں کتنے 10 سال 14 سال میں 10 سال میں 6 مہینے میں کما کر بھاگ سکتے ہیں. 6 مہینے میں شاید اس سے بھی 1000 گنا زیادہ بھاگ سکتے ہیں. لیکن یہ جو آپ نے ایک نیا ٹرینڈ شروع کیا نا کاؤنسلنگ میں پیسے بھی دینے تھوڑے سے سفر شروع ہوا تھا میرا 15,000 سے. جی سر. 14 سال 13 سال گزر گئے مجھے. جی سر. 10 سال میں شادی بنا تقریباً آلموسٹ 13-14 سال گزر گئے میرے کام میں. جی سر. تو 15,000 میری پہلی کاؤنسلنگ تھی. لیتے ہوئے ہاتھ بھی نہیں ساتھ دے رہا تھا کہ پتہ نہیں میرے بارے میں لوگ کیا سر سوچیں گے. آج 4.5 3.5 پونے 400 نہیں 3.5 سے 4.5 لاکھ کاؤنسلنگ لے لیتا ہوں. الحمدللہ ایڈوانس لے تنگ ہی نہیں کرتا کسی کی. جو آپ نے پوائنٹ بتایا یہ میرے دن ایک بار میرے ذہن میں کچھ سال پہلے آیا. میں بیٹھا تھا بزنس نہیں اتنا چمک رہا تھا تو اللہ نے میرے دل میں ایسی اتنے خیال میں بات ڈال دی کہ ذہن میں یہ ایسا بھی تو ہو سکتا ہے میں 25,000 مان لوں کیونکہ میں محنت بہت ہی کرتا تھا تو مجھے لگتا تھا 25,000 30,000 50,000 میری سروس نہیں لگتی. اوکے میں نے سوچا اس سروس کو اٹھا کے 300% ایکسٹرا کر دیتا ہوں 25 کو لاکھ بنا دیتا ہوں. لاکھ بھی ایڈوانس لے لیتا ہوں. کیا ایڈوانس پہلے سوچا ایڈوانس لیتا ہوں پھر سوچا بعد میں نے سوچ لیا بعد میں لے لوں گا. اوکے وہ مگر اگر ویزا گرانٹ نہ ہوا تو پیسے لوں گا ہی نہیں. میں نے کام شروع کیا میرا کام چل گیا. جب یہ چلا تو میری کاؤنسلنگ بڑھ گئی. اب تو یہ 1.5 سال پہلے سے میں نے
डेढ़ साल करीब हो गया, या शायद 2 साल होने वाले हैं पूरे। मैंने काउंसलिंग भी सारी एडवांस कर दी, जिसने करवाना है करवा ले और ना करवा, मर्जी है। मगर एक चीज़ मैं अपनी ब्रीफिंग में, पहली ब्रीफिंग में ऐड करता हूँ, तुम्हारे 2 लफ्ज़ ऐड करने लगा। एक, मेरा कोई वादा नहीं एडमिशन का, मेरा कोई वादा नहीं वीज़े का। हाँ, एक वादा है, तुम मेरी फ्रॉडलेंट टास्क नहीं करूँगा तुम्हारे साथ, मेरा कोई फ्रॉडलेंट एक्टिविटी तुम्हारे काम में इन्वॉल्व नहीं, मेरा तुम्हारे करियर से मुझे बेहद मोहब्बत है, नहीं करूँगा कुछ भी गलत काम, तुम्हें सही लगे या ना। तुमने केस उठाना उठा लो। सर आपने उस दिन मेरे साथ यही बात की आज आपने कहा था वीज़ा अल्लाह ने उस पर तो कोई मतलब मेरे पे कोई भार नहीं है कर तुम्हारे सकते हैं पीछे। करें, हाँ। नहीं कर सकते, ये काम है भी मुश्किल, आपने कहा था मुश्किल है। स्टेटमेंट मैनेज करना, ये करना, आम बंदे का काम नहीं था। नहीं है। अब लोग को देख के तकरीबन 1 साल हो गए मैं अकाउंट मतलब बैंक स्टेटमेंट मैनेज फंड्स रखे हुए अपने यार, तो सर इस तरह चीटिंग नहीं करनी एडमिशन के साथ या यूनिवर्सिटी के साथ, चीटिंग नहीं करनी एम्बेसी के साथ, जी, बिल्कुल। बिल्कुल नहीं करनी। बिल्कुल। रियल टास्क दो जी, बिल्कुल। यार, आज तुम जाते हो, तुम अपने पैरों पे खड़े हो, हलाल कमाओगे, जी बिल्कुल सर, तुम्हारे ज़हन के अंदर कोई फ्रॉडलेंट हराम वाला टास्क नहीं होगा सर। सो अल्लाह का शुक्र है, तो 7, 8, 9 साल के करीब पहले जो मेरा आइडिया आया, अल्लाह ने मुझे दिया। हर बंदा अपने बिजनेस के बारे में सोचता है, बिल्कुल सर। कमाने के बारे में। मैं रमज़ान की बात से हैरान हो गया, मैंने उसने आज ही कॉल किया, जी सर। कहता है कि यार, करता है मुझे कॉल महीने 15 दिन में, मेरा बड़ा बेस्ट फ्रेंड है वो, मेरे गांव से ज़्यादा दूर भी नहीं है, 65 चक है, 25 मिनट 20 मिनट भी नहीं लगते उसके पास पहुंचने में। अच्छा सर। और मुझे कहता है कि ऑनेस्टली आसिफ भाई, आई एम रियली प्राउड ऑफ यू कि मैं एक ऐसे दोस्त हूँ, ऐसा बंदे का जो शायद 2 महीने के बाद एक फ़ोन करता हूँ, मगर मुझे खुशी है। मैंने उन्हें कहा कि एक नया प्लान शुरू करेंगे हम, एक नई डायरेक्शन शुरू करेंगे लोगों के लिए, कि वीज़ा सब कुछ नहीं है, बिल्कुल सर। वीज़ा सब कुछ है नहीं, इसके बारे में नया विजन है। सो ये एक छोटी सी आपने डिस्कशन चुनी, राजा बिलाल फ्रॉम पिंडादर खान, उनके भाई बड़े बैठे हैं माशाल्लाह, पहली बार आए हैं, और आपने ये जर्नी देखा, वो सिर्फ आपको रिफ्यूज़ल तो हमने दिखाया, और वीज़ा भी आपको दिखा रहे हैं, वीज़ा भी है, वो फर्स्ट रिफ्यूज़ल था। एंड आई एम सो थैंकफुल टू यू सर, थैंक यू। स्पेशली योर फादर्स विजन, जी सर। वो सुनेंगे, खुश होंगे बिल्कुल। कि जिन्होंने काम के शुरू में मेरे 2 लफ्ज़ों से इतनी इंस्पायरेशन ली, जी सर। आज आपका हक देर सही पर यही अल्लाह को मंजूर था, जी सर। बताओगे। बिल्कुल सर। ना मैंने तब वीज़े के क्रेडिट अपने आप लिया, और ना मैं अब ले रहा हूँ, जी सर। ये मेरा क्रेडिट चाहता भी नहीं है, ये क्रेडिट थोड़े से मेहनती लोगों को जाता है जो मेरी टीम है। जी बिल्कुल सर। सही है, मेरा ये थोड़ा सा तुम्हारे साथ 25-30 मिनट ये और 25-30 मिनट वो वाले, बस खत्म। बाकी ये सारा राजा बिलाल की मेहनत है, इसके पेरेंट्स की इन्वेस्टमेंट है, उनकी दुआएं हैं, तहज्जुद पढ़ता था, दुआ मांगता था अल्लाह से, और अल्लाह का शुक्र है इसने तुम्हें गाइड किया छोटे से बच्चे ने कि आप भी मेहनत करें, बिल्कुल सर। अल्लाह के सुपुर्द कर दें। अगर अल्लाह यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं से निकाल सकता है, मिस्र का बादशाह बना सकता है। मिस्र का बादशाह बना सकता है, इब्राहिम को निकाल सकता है, अल्लाह अपने नबी को इन्हें मुश्किल से निकाल सकता है, तुम्हारे लिए अल्लाह, वो मैं कल बात पढ़ रहा था, बता देता हूँ। जी सर। अभी थोड़ी सी एक नया एडिशन है, यूसुफ तो नहीं हो सकते कभी भी, इब्राहिम भी नहीं हो नहीं हो सकते, सकते। कोई नेक वली भी नहीं हो सकते, बिल्कुल सर। मगर अल्लाह हमारा वही है बिल्कुल सर। जो यूसुफ के थे, वो अल्लाह भी हमारा है। अल्लाह भी हमारा वही है, अल्लाह बदला नहीं है हमारा। तो विजन यही है, हम अपने अल्लाह से अच्छी उम्मीद रखें, आपका करियर अच्छा हो, हमारा नाम है रिज़्क़ कमाना हलाल। जी सर। और आपको बताऊं, एक कमाल बात किसी वली ने कही हुई है कि वलायत के ना मेरा ख्याल है 10 दर्जे हैं, जी सर। उसमें से 8 या 7 दर्जे नेक बिजनेसमैन के पास हैं। माशाअल्लाह। और अल्लाह के नबी की फाइनल, एंड देन वी आर गोइंग टू एंड, अल्लाह के नबी की हदीस है कि जो जॉब है उसमें 1% फायदा है। कितने परसेंट? 1%। और जो बिजनेस है उसमें 90% फायदा। मैं बिजनेस इंजीनियरिंग करके ज़रा इस मामले में आया, मेहनत की, बड़े दुख उठाए। आप ये इतना बड़ा सेटअप इतने आसानी से नहीं बना, बिल्कुल सारा आपका एक वीज़ा इतने आसानी से नहीं बना, तो मैं इतनी आसानी से आगे बैठ गया। सर 14 साल हो गए हैं, बहुत बड़ी बहुत लंबी
بہت لمبی, ان کے اندر دن رات کام بہت کیا تھا, دھوکے بہت کھائے, پیسے بہت نقصان ہوئے, کماتے تھے لگ جاتے تھے, نقصان کر جاتے تھے لوگ. بٹ الحمدللہ I'm so thankful کہ میرا تھا ہی نہیں, میرا تو ہے بھی نہیں بھائی, تو ہم لوگوں کا کام ہے, تھوڑے سے ٹائم کے لیے اللہ نے مجھے یہ سیکھ دی. I'm so thankful to Allah Pak. So thank you from my side, thank you for بلال side. ایک امپورٹنٹ بات, یہ جو اسلامک ڈسکشن ہے یہ کسی چیز کو سیل کرنے کے لیے, کاروبار سیل کرنے کے لیے نہیں ہے. استغفر اللہ, اللہ کا نام, اللہ کے نبی کا نام, اللہ کے نبی دوسرے نبیوں کا نام, یا حدیث یا کوئی اچھی بات ہم نے کی, وہ صرف نیکی کے لیے کی. بالکل سر, کمی کوتاہی ہم خود ہیں. بالکل سر, صحیح ہے, جو اچھی بات ہے وہ اللہ کی طرف سے. اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں, ایسا کوئی مقصد نہیں. کبھی آپ اس بات سے انسپائر ہو کے یہ آگے ایڈ کرتے ہیں کہ ہم نے کیا کیا, کوئی اچھی بات کی تو کوئی ہم نے کوئی پیٹ کی آگ بھرنے کے لیے کی, قطعاً نہیں پسند ہے. اللہ معاف فرمائے. جزاک اللہ, تھینک یو فار مائی سر. ان لاسٹ میں سر میرے 4-5 دوست تھے, انہوں نے میری بہت مدد کی, تو وہ اسپیشل مجھے کہہ رہے تھے کہ بلال تمہارا بھی جو ہے میڈیا میں نام لینا, میں بہت خوشی. تو ادھر میرے والا سے ایک ارشد فیصل بولنے سے, ایک راجہ رضا علی خان ہے پیپر سے, 2-3 گجرات سے لڑکی, ایک چودھری علی گوندل ابھالی سے, آپ سے ویزا لگا اس میں انہوں نے بہت مدد کی سر. وہ مجھے روزانہ کال کر کہتے تھے کہ آپ کو ویزا لگنے لگے, تم دیکھ لینا, ہماری آپ سے بڑا بیسٹ ملاقات ہوگی. دیکھیں, سو تھینکفل ٹو یو. بلال کے بھی اور بلال کے 4-5 جو دوست ہیں ان کا بھی بہت شکریہ. جزاک اللہ. اللہ حافظ.